سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا 10واں رکوع، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10، 504 نمبر صفحہ ہے۔ مل گیا جی؟ 8 آیات پچھلے درس میں بیان ہوئیں۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرا پیغمبر، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کی تفصیل گزر چکی۔ یہ قرآن تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کن کے لیے؟ اور نازل اس کو کیا ہے اس ہستی نے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو عرش پر مستوی ہے رحمان، اس نے نازل کیا ہے۔ یعنی پوری کائنات کے اوپر غلبہ اور اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ بھی صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور جو زمین کے نیچے، تہوں کے نیچے جو گیلی مٹی ہے، اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کے علم کی پوزیشن یہ ہے کہ تم بات پکار کر کہو تو وہ تو ایسا عالم ہے کہ وہ راز کو بھی جانتا ہے، یعنی جو بات دل میں آئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، جو ابھی دل میں نہیں آئی وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ وہ ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی جن ناموں کے اندر صفت الوہیت پائی جاتی ہے وہ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ پچھلا درس تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا تذکرہ کر کے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی پچھلے درس کے اندر کہ اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہے تو ساری زندگی کی نمازیں فضول ہیں، ساری زندگی کے روزے کیا ہیں؟ فضول ہیں۔ تو اللہ کی ذات کا تعارف
یہ از حد ضروری ہے۔ اب آگے چلیں آیت نمبر 9 سے ایک تفصیل اللہ تعالیٰ اس کائنات کی عظیم شخصیت جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور حکمت اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ خالق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر جناب موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات کو بیان کیا کہ میرا پیغمبر جب بھی حق بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور نبی اپنی نبوت و رسالت کو پیش کرتا ہے، تو اس کے اوپر حالات، مشکلات اور مصائب آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ثابت قدم رہنے والے کو بالآخر انجام کار اسی کے حق میں نکلتا ہے اللہ کی مدد کی صورت میں۔ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو یہ سارے حالات ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت ساری جگہ پہ قرآن میں تذکرہ ہے، یہاں سورہ طٰہٰ میں یہاں اللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کئی رکوعوں کے اوپر یہ قصہ محیط ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ فرعون کو کسی نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، اور اس بچے کی پیدائش انہی 3 سالوں کے اندر ہوگی۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک روایت کے مطابق 12,000 بچے قتل ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے 70,000 بچے فرعون نے قتل کروائے، اس پیشن گوئی کے مطابق کہ وہ بچہ بنی اسرائیل کا جو پیدا ہونے والا ہے وہ تیرے تخت کو الٹنے کا سبب بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، بچایا بھی صحیح، اور فرعون کے گھر میں پلوایا، اور اسی موسیٰ کو بڑھ کر کے بالآخر فرعون کا تختہ اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ وہ اکبر الہ آبادی بڑے مشہور شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شعر تو کہ میرا شاعری کا ذوق نہیں ہے نا، کچھ مجھے ان کا اس کا مفہوم یاد ہے کہ فرعون کو یوں ہی بچے قتل کر کے وہ بدنام ہوتا رہا، اس کو کالج کی کیوں نہ سوجی کہ وہ کوئی کسی کو شعر یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کہ فرعون کالج بنا دیتا تو بس دین سے نسل بے بہرا ہو جاتی، اور بچوں کو قتل کرنے والی بدنامی بھی اس کے حصے میں نہ آتی۔ اور آج بھی یہی مصیبت ہے۔ مجھے تو اب یہ پڑھے لکھے ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب تو بہت جھنجھوڑنا شروع کر دیتا پڑھے لکھے ہیں، اور پھر کبھی کبھی سفارش بھی آ جاتی ہے کہ آج ہمارے مہمان پڑھے لکھے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ لگ جانا۔ پڑھائی لکھائی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی فزکس پڑھتا ہے تو وہ فزکس کی بات ہمیں بتائے، ایک آدمی کیمسٹری پڑھتا ہے تو وہ کیمسٹری کی بات ہمیں بتائے، ایک آدمی بایو پڑھتا ہے تو وہ اپنی بات بتائے، کوئی میتھ کا ہے تو وہ اپنی بات بتائے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں میتھ کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہوں، وہ کہتا ہے میں کیمسٹری کے ساتھ مفتی بھی ہوں، تو پھر تو ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ بھائی اگر میرا میتھ مضمون نہیں ہے، میں آپ کو میتھ کے کلیے نہیں بتاتا کیونکہ وہ میرا مضمون نہیں ہے۔ میں بایو کا طالب علم نہیں ہوں، میں آپ کو بایو کی بات نہیں بتاتا۔ تو جس چیز کے آپ طالب علم ہیں، جس چیز کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، اس کو بیان کرو، ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہے۔ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ ہمارا تعاون کریں گے۔ تکلیف اسی وقت ہے کہ جس طرف سے آپ جاہل ہیں اس طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بھی ڈگری ہولڈر ہیں، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم اس تکلیف کا جواب دیتے ہیں۔ اور جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو آئے ہی اسی لیے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور تاریخ گواہ ہے جتنے لوگ گمراہی کا فتنہ پھیلا کے آئے ان کی صف اول میں بیٹھنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو یہ گمان ہوتا۔ آج میں اگر 8-10-12 لفظ انگریزی کے اپنی درس میں استعمال کرنا شروع کر دیں نا تو یہ سارے ڈگری والے کریں واہ جی مولوی صاحب بڑے عظیم سکالر ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی زبان استعمال کروں تو جتنا مرضی علمی بیان ہو جی انہوں آنی کوئی شے نہیں۔
تو یہ المیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرعون نے وہ بچے قتل کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب کیا ہوا، یہ ساری تفصیل آئے گی انشاءاللہ، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے اور رستے میں جا رہے ہیں، دوپہر کے وقت 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، افسر تھا، اس کا، اور ایک بنی اسرائیلی کا۔ بنی اسرائیلی چونکہ انہوں نے ان کو غلامی کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، جھگڑا ہوا تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ موسیٰ کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی واقعہ کیا ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو اس اسرائیلی نے بتایا کہ یہ آدمی مجھے کہتا ہے یہ تنخواہ لیتا ہے اپنی اس انچارج والے معاملے کی، یہ افسر ہے فوج کے باورچی خانے کا، اور یہ کہتا ہے لکڑیوں کا گٹھا تو اٹھا کر باورچی خانے میں پہنچا، تنخواہ یہ لیتا ہے، میں کیوں پہنچاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ تو زیادتی کرتا ہے، تو تنخواہ لیتا ہے اور پھر یہ گٹھری بھی اس سے اٹھواتا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنانی شروع کر دی۔ کیوں سنانی شروع کر دی؟ جی ہاں، کیوں سنانی شروع کر دی؟ افسر ہے نا، اجے میں پولیس والے دی پوزیشن ہونی، یہ خیری نال بندے نو ابرا کے راضی نہیں ہونے، اے پرو بندیاں تکن نہ تے ان ہوٹھاں دے اوتے مچڑ پا گئی سن، ہوٹ بند کر دے سن، مصنوعی روب۔ لیکن انہاں دی پوزیشن 60 سال تو بعد ویکھی کرو، لوگ انہاں ناخ دین اگوں نہ ملنے تے پچھوں نہ سدے، بالکل 60 سال تو بعد انہاں نو براون واسطے کوئی راضی نہیں ہونا۔ اور دنیا تے لوگ انہاں نو برہنے نا جڑے انہاں دے نال وطنوں نے چمچے کڑچے، وہ بھی اس واسطے وطن۔ میں آج بھائی نعیم اللہ خان ہوئی آکھا، میں آکھا بھائی اپنا نظام بدل، تو آدھا نا بھائی شاید 4-5 لوگ تن بلائنے، وہ بلائنے اس واسطے کہ پولیس ہے میرا کوئی کام کرا دے سی، کوئی عزت تیری نہیں کردا۔ تو یہ بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، وہ عہدے کی عزت ہو رہی ہے، وہ آپ کے اسٹیٹس کی عزت ہو رہی ہے جو عارضی ہے، آپ کے کردار کی عزت نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سنانی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جو شیلے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بھئی تو کے پیاغنا، وہ اسے مکے نالی ہوتی جان نکل گئی، مر گیا۔ دوسرا دن آیا تو وہ بنی اسرائیلی پھر کسی سے جھگڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میرا جھگڑا ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گیا، بلگدہ تو بھی شرارتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا لالا مکہ ویکھا ہے نا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو آج من مارنا چاہنا نہیں، کل بندہ مارا ہی۔ تو بات راز فاش ہو گیا کہ کس نے بندہ مارا۔ تو فرعون نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا کہ یہ موسیٰ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اس کو مارا جائے۔ تو وہیں سے ایک آدمی جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا فرعون کی کابینہ کا، وہ اٹھا، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس آدمی نے آ کر بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہاں سے نکل جائے۔ وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور مصر کی سلطنت سے باہر مدین کے علاقے میں پہنچے، جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ وہاں ایک کنویں کے اوپر بچیوں کو پانی پلانے، بچیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی ضمن میں، اس کے نتیجے کے طور پر حضرت وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دی۔ 10 سال کے بعد بکریوں کا ریوڑ لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جو حاملہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد پھر اپنے وطن مصر میں آ رہے ہیں، اور رستے میں آ رہے ہیں، اور اندھیری رات ہے، سردی کا سخت موسم ہے۔ کوہ طور کے پاس پہنچے، وادی سینا کے پاس پہنچے، تو وہاں اندھیری سردی، بکریاں بھی بکھر گئیں، بس رستہ بھی بھول گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس پریشانی کی حالت میں قرآن کریم اس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو مس کیا ہے تھوڑا تھوڑا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ رأى نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی۔ کیا دیکھی؟ سردی کا موسم ہے نا، بیوی حاملہ ہے، درد ذیل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اب اس سردی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ کیا سردی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ فقال لأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں جا کر تمہارے لیے اس سے
وہاں ایک انگارہ لے آؤں. یہ قبس اس انگارے کو کہتے ہیں جو لکڑی کے اوپر لگا ہوتا ہے. ساڑی زبان کیا گنے چواتی. میں عثمان جزاک اللہ اچھا بولنا چاہیے نا. تو میں تو آخدا بھائی اسکول ٹیچراں بھی آخدا انہوں نے کوئی اپنی زبان بھی سکھائی کرو. ان کی پوزیشن یہ ہوتی جا رہی ہے, یہ جو نسل نو ہے, ندی میں گوڈے گوڈے واٹر است, یہ پوزیشن ہوتی جا رہی ہے ان کی. ندی میں اردو, گوڈے گوڈے پنجابی, واٹر است, یہ ان کی زبان کی پوزیشن ہے. تے مچھا وٹا نو ویکھو نا, اے موسیٰ خیال والی زبان بولنے نے, تے چدرو والی زبان بولی وطن. انہاں دی اپنی بولی رہی کوئی نہیں. مچھا وٹ ویکھو انہیں نا. ہاں تو یہ پوزیشن ہوتی جا رہے. خدا کے بندو اپنی زبان تو بھی سیکھنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام آکھیا وہ میں اتھو چواتی گناواں, تساں ایتھے رہو. آگ دیکھی نا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکماک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ جلانے کی کوشش کی آگ, اور چکماک نے کام نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ دیکھی اور گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, میں آگ دیکھ رہا ہوں اور میں آگ لے کر آؤں. او اجد علی النار ہدا, یا میں آگ کے پاس پا کر کوئی رہنمائی حاصل کروں. آخر آگ ہے, آگ کو کسی نے جلایا ہوگا نا, آگ کو کسی نے تو جلانے والا وہاں موجود ہوگا. میں اس سے رہنمائی لوں گا کہ رستہ ہم بھول گئے ہیں, اس رات کی تاریکی میں آگ لے آؤں تاکہ سردی دور ہو اور میں وہاں جاؤں اور وہاں سے کسی رہنما کا پتہ چلے. تو آگ خبر دے رہی ہے جلانے والے کی, یہ پوری کائنات خبر دے رہی ہے بنانے والے کی. لہذا فزکس والو, یہ نہیں ہے دھماکہ ہوا اور خود بخود کائنات وجود میں آ گئی, ایسی بات نہیں ہے. کوئی دھماکہ شماکہ نہیں ہوا. سب سے پہلے مادہ تھا اور اسی مادے کے اثرات, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس عقیدے کو درست رکھنا ہے, وگرنہ یہ پڑھے لکھے لوگ آج کل اللہ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں. آگ جلانے والے کی خبر دے رہی ہے اور کائنات بنانے والے کی خبر دے رہی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہے, کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. آج میرا درس رہ جائے گا اسی عنوان کے اوپر کہ اللہ کا وجود ہے. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو منوایا تھا کہ خالق کائنات کا وجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں سے رانو فلما آتاہا, جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے, آگ کے پاس نودی یا موسیٰ, تو وہاں آگ کے پاس آواز دی گئی اے موسیٰ. اب کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے نا, دور سے تو آگ نظر آ رہی تھی, لیکن وہاں پہنچے تو سرسبز و شاداب درخت ہے اور اس کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے, اور جتنی بھڑکتی ہے اتنا وہ درخت سرسبز و شاداب ہو کر لہلہاتا ہے. سائنس زدہ دماغ شاید اس بات کو نہ سمجھے, لیکن اگر اپنا تجربہ ہو جائے کسی چیز کے بارے میں, آج تو سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کئی درخت آگ کے اندر پلتے ہیں, تو وہاں مشاہدے کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن ہمارا ایمان یؤمنون بالغیب کے ساتھ ہے, ہم نے اس کو ماننا ہے. ہماری عقل میں آئے نہ آئے تب بھی ہم نے کیا کرنا ہے, لہلاتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہیں, بھائی کوئی ٹہنی جل کر گرے اور میں اٹھاؤں, لیکن ٹہنی جل کر بھی گر نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گھاس پھوس کوئی اور لکڑی وغیرہ قریب کی کہ اس کو آگ لگ جائے اور میں لے جاؤں. جوں آگ کے قریب گئے تو آگ دور ہونا شروع ہو گئی. اور جب آگ دور ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے, بھائی تو پرا وے نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے ہٹے تو آگ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک آنا شروع کر دیا. عجیب کیفیت ہے. اس کیفیت کے عالم میں نودی یا موسیٰ, ندا دی گئی اے موسیٰ, انی انا ربک, کہ میں تیرا رب ہوں. یہ آگ نہیں ہے, اللہ کے نور کی تجلی تھی, بشکل آگ تھی. انی انا ربک, میں کیا ہوں, تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک, آپ اپنے جوتے اتار دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ, بے شک آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں. اس مقدس جگہ کے احترام میں آپ جوتے, خطیبوں کے شر سے بھی اللہ بچائے. یادین موسیٰ علیہ السلام دی واری, اللہ فرمایا جوتیاں لا دے,
اور میرے نبی دیواری آئی تو جتیاں پا کے آ جا. ایسا تقابل انبیاء کے درمیان پیش کرنا کہ سامعین میں دوسرے کی حقارت ذہن میں آئے، ایسا تقابل کرنا انبیاء کے درمیان حرام ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ پوری کائنات کے اوپر فضیلت جناب محمد الرسول اللہ کو ہے، لیکن فضیلت کو بیان کرنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو مفضول ہے افضل کے مقابلے میں وہاں تقابلی جائزے نہ پیش کیے جائیں کہ مفضول کی حقارت سامعین کے ذہن میں آئے یا ناظرین کے ذہن میں آئے تو بندہ ایمان سے بھی کیا ہو جائے گا. یہ جاہل خطیبوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مقدس وادی ہے، یہاں جوتے اتار کے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مقدس جگہوں کے اوپر جوتوں کو اتار دیا جائے تاکہ جو وہ مقدس جگہ ہے وہاں ننگے پاؤں چلنے سے اس جگہ کی جو برکات ہیں وہ کامل طریقے سے حاصل ہو سکے. جس طرح ہمارا جنازہ گاہ ہے اس کی حد بندی ہوئی ہے، صفیں بھی پختہ ہو گئی ہیں، لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتے اتار کر صفوں کے اوپر جائیں. اگرچہ جوتے پاک ہوں تو اوپر جانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس جگہ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے جوتے اتار دیں. فخلانا علیک، اللہ نے فرمایا جوتے اتار دو. اب کیا ہو؟ انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک، اور ہم نے چن لیا ہے آپ کو، میں نے چن لیا ہے آپ کو. فاستمع لما یوحی، آپ خوب غور سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. علماء نے لکھا ہے یہ وحی ہے قرآن. قرآن کی مجلس جہاں ہو رہی ہو تو ہماتن قرآن کی طرف متوجہ ہوئے جائے، وحی الہی کی طرف متوجہ ہوئے جائے، اس وقت آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. فاستمع لما یوحی، اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ تیرا رب ہوں، اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے. آپ اپنے جوتے اتار دیجئے. اب وہی کہاں سے شروع ہوئی؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے. الہ کوئی نہیں. ایک مکلف مخلوق جس کو پہلا وجوب جو ہے مکلف مخلوق کا وہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلی تکلیف جو دی گئی مکلف مخلوق کو، ہم مکلف ہیں، جس کو تکلیف دی جاتی ہے نماز پڑھ، روزہ رکھ، ایمان لا، حج فرض ہے تو حج کر، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھ، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو، یہ ہے مکلف ہونا. ہم اس بات کے مکلف ہیں. سب سے پہلے جس چیز کا مکلف ہمیں بنایا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، علیم بذات الصدور، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، اولاد دینے والا، بانجھ رکھنے والا، رلے ملے دینے والا، صرف مذکر دینے والا، صرف مؤنث دینے والا، دے کر واپس لینے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، میرے سوا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ جب کہا گیا نا، ندا دی گئی یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام بار بار لبیک کہتے رہے، لبیک کہتے رہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آواز تو آ رہی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے، آواز. اور موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک ذرہ کان کا کام کر رہا تھا. بالوں سے بھی آواز سنائی دی جا رہی تھی، ہاتھوں سے، چمڑے سے، گوشت پوست سے، ہر چیز کان کا کام کر رہی تھی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. آواز آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں یہ تو سن رہا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں رہی کہ پکارنے والا کون ہے اور پکار کدھر سے آ رہی ہے. تو روایات میں آتا ہے جواب آیا، میں تیرے اوپر بھی ہوں، تیرے آگے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، تیرے دائیں بھی ہوں، تیرے بائیں بھی ہوں، ہر طرف میں ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کون ہے پکارنے والا؟ اللہ. تو یہ کیسے سمجھ گئے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین پیدا کر دیا کہ اللہ ہے. پھر یہ وحی آئی اننی انا اللہ،
بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ، اور میری الوہیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے فاعبدنی، صرف اگر مکلف میں سے یہ وجوب، یہ پہلا وجوب جو ہے، پہلا واجب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، روزہ بھی صحیح نہیں ہے، حج بھی فضول ہے، نذر و نیاز بھی فضول ہے، لا الہ الا اللہ کا یقین صحیح نہیں ہے، نہ نماز قائم آئے گی نہ روزہ قائم آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کے میں نے معنی کر دیے ہیں، سب کچھ کرنے والا کون؟ جو چاہے کرنے والا کون؟ ساری کائنات اس کے خلاف چاہے تو چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ یہ لا الہ فاعبدنی، لہذا کس کی عبادت کرو؟ میری، صرف میری عبادت کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی عبادت بھی کس لیے؟ زبان کی کون سی عبادت ہوتی ہے؟ قسم اٹھانا۔ قسم کس کے نام کی اٹھائی جائے؟ قسم کس سے اٹھائی جاتی ہے؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے علاوہ کسی نے اور کی قسم جس نے اٹھائی، پکی بات ہے اس نے شرک کیا۔ اور غائبانہ کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا، یہ کس چیز کی عبادت ہے؟ زبان کی عبادت ہے۔ یہ کس کے لیے؟ بدن کی عبادت، رکوع، سجود، طواف، مال کی عبادت، نظر، نیاز، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، کس کے نام کے اوپر دینا ہے؟ فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اور میری الوہیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے موسیٰ فاعبدنی، کہ صرف میری عبادت کرو۔ اور عبادت تو عام ہے، اور عبادت کا جو جزو اعظم ہے، سب سے اہم رکن عبادت کا وہ نماز ہے، اس کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز کو قائم کریں میری، اتنے آخر دی لوڑ ہی کوئی نہیں نماز دی۔ ایک باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے یہی آیت پڑھ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور قرآن بہت ساروں کو ہدایت کے اوپر لے جائے۔ وہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن خود کہتا ہے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو ذکر کر لو، نماز خود بخود قائم ہو گئی۔ دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز خود ذکر ہے، نماز اس لیے قائم کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی یاد تازی رہے، اور اللہ نے اپنی یاد تازہ رکھنے کا ذریعہ نماز ہی کو قرار دیا ہے۔ بات سمجھیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تینوں امام، فقہ کی تینوں امام بشمول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نماز مسلمان نہیں ہے، بے نماز کافر ہے۔ بے نماز کیا ہے؟ صرف ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ابھی وہ کافر نہیں ہوا، کفر کے کنارے کے اوپر پہنچ گیا ہے، اگر یہی روش باقی رہی تو قریب ہے کہ کفر کے گڑھے میں گر پڑے۔ حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگل کے خنزیر بھی بے نمازی سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے، مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نماز قائم کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقم الصلاۃ لذکری، توحید کا تذکرہ کیا، رسالت کا تذکرہ کیا۔ رسالت انا اخترتک فاستمع لما یوحی، توحید اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس کا تذکرہ کیا۔ ان الساعۃ، تیسرا عقیدہ، توحید، رسالت اور تیسرا عقیدہ، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا۔ اللہ کیا فرماتے کہ میں قیامت کو اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا۔ اس کا کیا معنی ہے اپنے آپ سے مخفی رکھنا؟ عرب کی عادت تھی کہ وہ جب کسی چیز کے مخفی ہونے میں مبالغہ اختیار کرتے تو وہ کہتے کہ یہ اتنی مخفی چیز ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو میں اپنے آپ سے بھی اس کو چھپاتا۔ یعنی قیامت مخفی رکھنے کی چیز ہے، میں اس کو مخفی رکھتا
قیامت ضرور آئے گی، مخفی ہے، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر آدمی کو جو اس نے کوشش کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے قیامت نے آنا ہے۔ قیامت نے کس لیے آنا ہے؟ کہ جس آدمی نے دنیا میں جو کوشش کی اس کوشش کا آج کئی پڑھے لکھے بدھ کر کہتے ہیں کہ جی کوئی بس مرنے کے بعد آج تک تو کوئی نہیں آیا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ حالانکہ عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں ایک آدمی سردی میں اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرتا ہے، اور ایک آدمی ریچھ کتے کی لڑائی کے اوپر لاکھ خرچ کر دیتا ہے، شراب کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، رنڈیاں نچوانے کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ دنیا میں دونوں رہ رہے ہیں تو عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، ایک فرمانبرداری کے جذبے کے ساتھ اور نیک فرمانی کے جذبے کے ساتھ، تو ایک دن تو انصاف کا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ بے گناہ قتل کر دیتا ہے، دنیا کی عدالت میں وہ چھوٹ جاتا ہے، تو ایک دن تو ہونا چاہیے کہ قاتل کو بھی سزا ملنی چاہیے اور مقتول کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت آنے والی ہے، ہم نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ یہ اس لیے آئے گی تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اچھی کوشش کی ہے تو بدلہ اچھا، بری کوشش کی ہے تو برا بدلہ۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی تفصیلات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یقینی وقت آپ نے بھی فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ہاں کس صدی میں آئے گی، کون سے دن میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس ہفتے میں آئے گی۔ اتنا بتایا کہ قیامت کے دن جب آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ جمعہ ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جمعہ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ توحید بھی بیان کیا پہلی وحی میں، عقیدہ رسالت کو بھی بیان کیا اور عقیدہ آخرت کو بھی بیان کیا۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرما رہے ہیں، کس کو؟ اور جو نبی ہوتا ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر کو اللہ فرما رہے ہیں، توجہ کرنا، میں توجہ اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا، اے موسیٰ اس قیامت کے عقیدے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس عقیدے کے اوپر ایمان نہیں لاتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے، فَتَرْدَىٰ، اگر ایسا ہوا، ایسے آدمی کی بات سن کر، ایسے آدمی کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر آپ عقیدہ آخرت سے غافل ہو گئے، فَتَرْدَىٰ، تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی معنی لکھا ہوا ہے، وہی ہے نا معنی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عقیدہ آخرت حق ہے، قیامت نے آنا ہے، حساب و کتاب کی منزل ہونی ہے، لیکن خیال کرنا موسیٰ، جو اس عقیدے کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کہیں وہ آپ کو اس عقیدے سے غافل نہ کر دے۔ وہ تو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی گانا سنتا ہے، کبھی حلال کماتا ہے، کبھی حرام کماتا ہے، نماز آئی تو نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں آئی تو نہیں پڑھ لیتا۔ آپ ایسے بندے کے پیچھے نہ چلیں جو خواہشات کا پیرو ہے۔ اگر ایسی بات ہو گئی تو موسیٰ آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ موسیٰ تو گناہوں سے پاک ہے۔ اے آدھے نہیں آنکھیں دیواں تے سناواں، کہا موسیٰ کو جا رہا ہے، بتایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ موسیٰ کو تو ہم نے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اے آنے والی امتیوں، آنے والے لوگوں جو معصوم نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو جن کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ آپ کو بھی بد عقیدہ کر دیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سمجھی؟ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ صحبت بد، برے آدمی کی صحبت، برے آدمی کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کس کے ساتھ لگاؤ؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے،
جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اس آدمی کے ساتھ دوستی لگاؤ، وگرنہ یہ جو فضول لوگوں کے ساتھ دوستی ہے قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دوست دوست کا دشمن ہوگا۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، جب ظالم ہاتھ کاٹے گا افسوس کرتے ہوئے اور وہ کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کا ساتھ فلاں کا دوست نہ بنایا ہوتا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، قرآن آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، آگے کیا ہے؟ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کا کام تو یہی ہے کہ وہ دھوکہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ تو یہ پہلی وحی ہے۔ اب وحی مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، اب دیکھو کہ موسیٰ لینے کے آ گئے ہیں اور مل کے آ گئی، آگ لینے کے لیے گئے اور نبوت لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں اور مجھے نبوت مل جائے گی، تو سب کچھ جاننے والا کون؟ سب کچھ جاننے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے تھے اور اللہ نے کیا دے دی؟ نبوت دے دی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور بروں کی صحبت سے حضرت موسیٰ کو کیوں بھائی؟ جو مرزا قادیانی دے نیڑے لگے انہوں ختم نبوت کا انکار کیتا یا نہیں؟ جو غلام پرویز کے قریب لگے انہوں نے انکار حدیث کیا، انہوں نے انکار سر سید احمد خان صاحب معجزات کا انکار کرتے تھے، لیکن ہمارے تو ہیرو ہیں برے صغیر کے، پڑھو اس کی تفسیر احمدی، اس کے اندر ساری بات آ جائے گی، کتنوں کا انکار کرو، کتنے معجزوں کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی بچائے اور گمراہوں سے بھی بچائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں، اللہ کو نہیں پتا بھی کیا ہے؟ پتہ ہونے کے باوجود اللہ پوچھ رہے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میری سوٹی ہے، لاٹھی، میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ تیرے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا ڈنڈا ہے۔ بات پوری ہو گئی نا؟ آپ سمجھے تو تب میں آگے چلوں نا، جتنا سوال تھا جواب مکمل ہو گیا نا۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا کیا ہے؟ ڈنڈا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ واہش بہا اللہ وکری گالے حال صاحب 85 سال تو ہوتے نہ ڈنڈا نہیں نہ پہنے تو گرنے کا۔ ہر نبی کی سنت ہے ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا، جس طرح داڑھی رکھنا ہر نبی کی سنت ہے، ڈنڈا رکھنا ہر نبی کی سنت۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر میں اس کے اوپر کیا لگاتا ہوں؟ ٹیک لگاتا ہوں۔ واہش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں۔ آجڑیے نو پتہ ہونا نا، میں تو ان کے پتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی نبی اس کائنات میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں۔ علماء نے حکمت لکھی ہے بھئی اللہ نے نبی سے بکریاں کیوں چروائیں؟ بکری ایک نفیس جانور ہے، چھوٹا جانور ہے جو مار بھی نہیں سہ سکتا اور انتہائی شرارتی جانور ہے۔ اب بکری ہمیں پتا ہے نا بکری کس طرح چرانی ہے، ایک ادھر بھاگتی ہے، اس نے ادھر درخت دیکھا، یہ ادھر گیا تو دوسری اس طرف چلی گئی، یہ ادھر گیا اور تیسری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مارنا بھی نہیں ہے اس کو۔ حضور نے فرمایا اس کو مارنا بھی، چلو بکری کا تذکرہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں ایک بکری رات گزارتی ہے اللہ کی ایک رحمت اترتی ہے،
جس کے گھر میں 2 بکریاں رات گزارتی ہیں 2 رحمتیں اترتی ہیں، جس کے گھر میں 3 بکریاں رات گزارتی ہیں 3 رحمتیں اترتی ہیں۔ تو کہ بکری نفیس بھی ہے، مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شرارتی بھی ہے، اب اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت کو کنٹرول کروانا تھا، اور اللہ نے تربیت بکریاں چروانے سے کروائی۔ بکریاں رسول اللہ آپ نے بھی چرائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نبوت ملنے سے پہلے مکہ والوں کی بکریاں ایک ایک کی رات کے اوپر مزدوری کے اوپر چرایا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پتے جھاڑتا ہوں اس ڈنڈے کے ساتھ اپنی بکریوں کے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی میرے بہت سے کام ہیں اس ڈنڈے کے ساتھ۔ اور کیڑا کام ہے؟ اگر ہوں تو بھائی آ گیا نا کہ دائیں لیپ ٹاپ، کہ دائیں تھیلا، کہ دائیں پرس، کہ دائیں کوئی چیز، اگے کی ہونا ہے بس ڈنڈا ہونا ہے نا، سودا گڑڑی بد ہویا تو اس ڈنڈے نہ پیچھے لڑکا ہوا، اور ڈنڈا گو نہ پایا پیچھے سودا بھی۔ اور کہیں نالے کے اوپر سے گزرنا ہو تو ڈنڈے کو نالے کے اندر ٹیکو، ڈنڈے کے اوپر زور لگا کے جمپ لگا دو۔ کئی کام ہیں ڈنڈے کے ساتھ، کہیں کوئی موذی جانور آ گیا، کتا آ گیا تو اس کو مارنے کے لیے، سانپ کو مارنے کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا، شاید وہ بات پوری یاد رہی ہے کہ نہیں، شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قاری صاحب سے مدرسے میں، وہ بڑے مشکرے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ چاول کھانے والے کو بڑھاپا نہیں آتا، چاول کھانے والے کو بڑھاپا نہیں آتا، اور اس کو چاول کھانے والے کو کتا بھی نہیں کاٹ سکتا، چاول کھانے والے کو کتا بھی نہیں کاٹ سکتا۔ اور تیسری بات پتہ نہیں کیا لکھی حضرت نے، تو بہرحال چلو ان 2 باتوں کا جواب، تو حضرت مجھے، ہم نے اس سے پوچھا قاری صاحب یہ کون سی منطق ہے، اس کا کیا ربط ہے؟ اس نے کہا بھائی چاول کھانے والے کو بڑھاپا نہیں آنا، بھائی چاول کمزور غذا ہے، بڈھے تھیوڑ تک پہنچا ہے، پہلے ہی مر ویسی بڑھاپے سے پہلے، اور چاول کھانے والے کو کتا نہیں کاٹ سکتا۔ کتا کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ اس لیے کہ یہ آگے ڈنڈے پہ اوپر آ جائے گا، اور کتا ڈنڈے سے ڈرتا ہے، اس کو کیسے کاٹے گا؟ تیسری بات بھی اس طرح کی، تو کبھی کبھی خوش طبی بھی ہوتی ہے، تو حضرت نے تیسری بات بھی لکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ کئی اور کام بھی ہیں اس ڈنڈے کے ذریعے۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ تیرے دائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا ڈنڈا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اللہ تک کوئی نہیں پوچھا۔ میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اللہ نے یہ بات بھی نہیں پوچھی۔ میرے اور بھی اس ڈنڈے کے ساتھ کام ہے، اللہ نے یہ بات بھی نہیں پوچھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے کی اپنے محبوب کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو جب محبوب مخاطب ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ محبوب کے ساتھ میں گفتگو کا لطف اٹھاؤں۔ تو موسیٰ کو جب محبوب حق کی ملاقات ہوئی تو وہ باتیں بھی موسیٰ کے دل سے، زبان سے نکلنی شروع ہو گئیں، اس ملاقات کا لطف اٹھاتے ہوئے۔ اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا محبوب حقیقی کا، محبوب حقیقی نے، کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا اس ملاقات سے جتنا لطف اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جائے۔ اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام میں سے کر لیتا ہوں۔ وہ ملاقات کا لطف اٹھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کر دی تھیں۔ قال القھا یا موسیٰ، قال القھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دے، اس کو سوٹی نو بگا دے زمین پہ۔ اب اس لاٹھی نے کیا بننا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھا؟ علماء نے یہ وجہ لکھی ہے، اللہ کو پتا ہے یہ ڈنڈا ہے، پوچھا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں کہ یہ ڈنڈا ہے، یہ کیا ہے، یقین کر لیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کیونکہ جب ڈالیں گے تو معجزتاً یہ کیا بنے گا؟ اس وقت کہیں موسیٰ ڈر نہ جائے، ہو سکنا میں راتی چاہیے سب پتنا ہوئی۔ اس لیے یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ نے توجہ دلوائی، موسیٰ دیکھ سو صحیح کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے تیرے ہاتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈنڈا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، اب ڈنڈا دیکھ لیا، اللہ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اب اس کو ڈال۔ فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین تے وگا دیتا، پھینک دیا۔ فاذا هي حیۃ تسعى، پھینکنے کی دیر تھی وہ سانپ بن گیا دوڑنے والا۔ وہ کیا بن گیا؟ حیہ اس سانپ کو کہتے ہیں
عام سانپ ہے، موٹا ہو پتلا ہو، ہر سانپ کو حیا کہتے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جان آیا ہے، جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو، اور دوسرے ایک مقام پہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ثعبان بن گئی، ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو۔ اس کے کئی جواب دیے ہیں کہ کیا تطبیق ہوگی۔ ایک تطبیق میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اژدہا بن گیا تھا، اب اژدہا جلدی تو نہیں چلتا، اس کو جان کہا گیا کہ وہ تھا تو اژدہا ثعبان تھا، لیکن وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ گویا وہ جان تھا، پتلا سانپ تھا۔ تو باتیں اپنی اپنی جگہ پہ منطبق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ کیا بن گیا؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ سانپ بنا نا، توجہ، موسیٰ نے ڈنڈا زمین کے اوپر، بولیں آپ بولیں تب میں چلوں گا، ڈالا کس کے حکم پر؟ اور وہ کیا بن گیا؟ سانپ۔ جب وہ سانپ بنا نا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے پیٹھ دے کر اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس آ، موسیٰ واپس آ، اس کو ہم پہلی حالت میں لوٹائیں گے۔ وہ دوسرے مقام پہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے نا سانپ کو دیکھ کر، قال خذھا، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لے، ولا تخافو، ڈر نہیں، سنعیدھا سیرت الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں واپس لوٹائیں گے۔ پہلی حالت اس کی کیا تھی؟ دوسری حالت کیا تھی؟ اب سانپ بن رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈرے بھاگے، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، بھاگو نہیں، واپس آؤ، اس کو پکڑو، ہم اس کو پہلی حالت میں کیا کر دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لپیٹا نا ہاتھ کے اوپر، پھر بھی اندر ڈر ہے، لپیٹا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، ساتھ فرشتہ کھڑا تھا، اس نے کہا موسیٰ اگر اللہ چاہے تو یہ کپڑا بچا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نہیں بچا سکتا کپڑا، لیکن میں کمزوریوں میں پیدا ہوا ہوں، کمزور ہوں نا، اس لیے یہ ڈر تبھی ہے، اور تبھی ڈر ایمان کے خلاف۔ میں مسجد سے باہر نکلا، آگے کتا کھڑا ہے، ڈر گیا، آگے سانپ ہے، ڈر گیا، یہ طبی ڈر ہے، یہ عقلی ڈر نہیں ہے۔ عقلی ڈر ایمان کے منافی ہے، طبی ڈر ایمان کے منافی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے کس چیز سے؟ سانپ سے یا معجزے سے؟ نہیں نہیں نہیں، جب سمجھیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ سانپ سے بھاگے یا معجزے سے؟ پھر سونے، پھر تھوڑا دماغ کتنا کم کر رہا ہے۔ سانپ سے بھاگے معجزے سے بھاگے؟ وہ سانپ تھا لاٹھی تھی؟ بولیں بولیں بولیں، کیا تھا؟ حقیقت میں سانپ تھا لاٹھی تھی؟ بنا کیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ تو موسیٰ کس سے بھاگے؟ اب بولیں نا، کس سے بھاگے؟ میں ایک بات بتانے والا ہوں، یہ معجزات لے کر مختار کل کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، ملا جی تم ادھر دوڑو، تم ادھر دوڑو، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو بولو بولو، کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ پھینکو، وہ کیا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈرے اور بھاگے۔ واللہ ہے کوئی حافظ رہنمائی کرنا، واللہ مدبرن ولم یعقب، یہ قرآن کے لفظ ہے نا۔ آگے کیا ہے جی؟ یہ قرآن کے لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر بھاگے، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ڈنڈا میں پھینکوں گا اور سانپ بنے گا؟ جی کس کو پتا تھا کہ یہ سانپ بنے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بھاگتے تو معجزہ کس کے اختیار میں ہوا؟ معجزہ نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ خذھا، اس کو پکڑ، ولا تخف، مانا پڑھو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو سانپ بھی ہم نے بنایا ہے، پکڑنا تیرا کام ہے، سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ سمجھا عقیدہ؟ لہذا سمجھنا گمراہی کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ کرامت ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اختیار کس کا ہوتا ہے؟
بات سمجھی؟ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت کے اوپر رٹائیں گے۔ اب دوسرا معجزہ دیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، میری طرف دیکھنا، اور اپنے ہاتھ کو ملائیے اپنے بازو کے ساتھ نیچے، دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے دبائیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ حضرت موسیٰ کو، کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے دباؤ، تخرج بیضاء، باہر نکالیں گے تو سفید ہوگا، بالکل سفید، سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی، کیا لکھا ہوئی جی؟ ادھر کوئی لفظ میں نے اور سنا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، یہ بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے، یہ سارے معنی ٹھیک ہیں۔ بغل میں ہاتھ دباؤ، باہر نکالیں گے سورج کی طرح چمکے گا، یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، برس کی بیماری، اور بندہ ہاتھ سفید تھی، کالا بندہ برس کی بیماری لگ گئی تو ہاتھ کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے، نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی برس وغیرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی تکلیف کے بغیر۔ یہ ہم آپ کو معجزہ دے رہے ہیں، آپ یہاں ہاتھ ڈالیں، باہر نکالیں تو ہاتھ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا، بغیر کسی تکلیف بیماری کے۔ آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی کون سی؟ ڈنڈے کا کیا بنا؟ اس ڈنڈے کے بڑے کرشمے ہیں آگے جا کر۔ پہلی نشانی سانپ بنا، ڈنڈا سانپ بن جائے گا، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ بغل میں ہاتھ دباؤ گے، باہر نکالو گے تو وہ کیا ہوگا؟ بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے وہ سفید چمکدار ہوگا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ ہم نے آپ کو معجزات کیوں دیے؟ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، تاکہ کل ہم آپ کو کیا دکھائیں؟ اپنی بڑی بڑی، کون سی بڑی نشانیاں؟ وہ فرعون جو موسیٰ کا دشمن تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام وہی ڈنڈا ماریں گے کل۔ یہ معجزہ اس لیے دے رہے ہیں کہ کل ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانی ہیں۔ آپ ڈنڈا ماریں گے باہر کلزم کے اوپر، 12 قبیلے آپ کے ساتھ ہوں گے، برف کے بلاکوں کی طرح پانی کھڑا ہو جائے گا، رستے خشک بن جائیں گے، آپ پار ہو جائیں گے، فرعونی آپ کی پیچھے تقلید میں اسی بار کلزم میں جب آئیں گے ہم پانی کو حکم دے دیں گے، پانی چل پڑے، اور فرعون اور فرعونیین سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم کل آپ کو نتیجتاً بڑی بڑی قدرت کے معجزات، قدرت کی نشانیاں دکھلانے کے لیے ہم نے آپ کو دکھلایا کہ یہ ڈنڈا ہے، سانپ بن گیا ہے ہماری قدرت سے، یہ ہاتھ ہے تیری بغل میں، باہر نکلے گا تو بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہوگا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم نے آگے چل کر بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی ہے۔ یہ نشانیاں دے کر اذهب الى فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیں، انہو طغا، کہ اس نے زمین کے اندر سرکشی کی ہوئی ہے۔ آپ جائیں فرعون کو جا کر کیا کریں؟ تبلیغ کریں، فرعون کو کیا دیں؟ دعوت ایمان دیں۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے، اگلی بات چلے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری
ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القہا یا موسیٰ فالقاہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبری اذهب إلى فرعون انہ طغی۔ اب جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ مطالعہ کر کے آیا کریں کم از کم ایک رکوع کا، اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیمم کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب نماز کی دوسری شرط، پہلی شرط ہے نماز کے لیے پاکی، دوسری شرط کپڑے پاک ہونا۔ نماز کی دوسری شرط کیا تھی؟ کپڑے پاک۔ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں۔ کپڑے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو کپڑے نمازی کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن وغیرہ، جو چیزیں بھی اس کے بدن پر ہیں، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ صندوقے والے پاکن یا پلیتن انہوں غرض نہیں، جو اس کے جسم کے اوپر ہیں ان کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا۔ نجاست غلیظہ یہ پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ 1 درہم، یہ جو ہے ہتھیلی کی گہراؤ ہے نا، یہ 1 درہم کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہ ہو نجاست۔ اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا۔ نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، یہ جو کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوتا ہے، جہاں سے لے کر جہاں تک ایک جوڑ مکمل ہوتا ہے، اس جوڑ تک 4 حصے کریں نا، 1/4 سے زیادہ ہو جائے تو کپڑا نجاست خفیفہ میں ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے، جو کپڑے جسم کے اوپر ہے۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی مکروہ ہوگی۔ پھر بھی کیا ہوگی؟ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب پورا نہیں ملے گا۔ اے مکروہ انجا آری آخدے نا، میں ڈیمٹی 8 گھنٹے تے آخری گھنٹے چھٹی کر کے کھراوڑ، اس نے مکروہ اقسان ہے۔ تو یہ ایک سوال پڑھ لیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ یہ جو ساتھی